ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. میں سحر حسین اور میرے کو ہوسٹ ظفر ہاشمی صاحب. آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ آپ کو میں نے بریک سے پہلے بتایا تھا کہ آج ہمارا ٹاپک ہوگا اسلامی جمہوریہ ایران کی اسلامی انقلاب کی 36ویں سالگرہ. آپ کو ویلکم کہتی ہوں میں اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. آپ تشریف لائیں، اپنی جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کیجئے، انقلاب کی اہمیت کے بارے میں بتائیے اور انقلاب قوموں میں کس طرح سے تبدیلی لے آتے ہیں. اس چیز کے بارے میں آ کر آپ ہم سے اپنے جو خیالات ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں. آپ کی کالوں کے ہم منتظر رہیں گے. آج بات کر رہے ہیں ہم ظفر بھائی اسلامی جمہوریہ ایران کے اسلامی انقلاب کی 36ویں سالگرہ ہے جی، جو کہ 11 فروری کو جو ہے وہ منائی جائے گی. جی. تو یہ بہت اہم دن ہے، زندگیوں میں اور قوم میں بہت بڑی تبدیلی لا چکا ہے. جی بالکل. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا آغاز اس طرح سے کرتا ہوں کہ یہ انقلاب جو ہے یہ صرف پاکستان یا ایسے کسی خاص ملک کے لیے یا ایسا نہیں ہے. یہ عالم اسلام کے لیے جو ہے ایک انقلاب تھا، جو ایرانی انقلاب آیا، جو ان کے اور ہمارے سب کے آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے یہ جو ہے اس کا وہ مطلب وہ ان کے ذریعے سے انقلاب آیا. تو اس سے پہلے انقلاب سے پہلے جو تھا، جو ایران تھا، جو وہ یورپ اور امریکہ اور ایسی جو طاقتور جو مطلب قوتیں ہیں ان کے زیر سایہ رہ کے جو ہے لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کر رہا تھا. تو یقیناً یہ جہاں پہ بھی یہ جو انگریز لوگ انوالو ہوں گے، وہ ایران ہو یا کوئی اور ملک ہو، تو یہ وہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو یہ خود پسند کرتے ہیں. کیونکہ دو ہی دنیا میں تو مذہب زیادہ تر سامنے آئے ہیں، ایک اسلام اور ایک کرسچینٹی اور ایک عیسائیت. تو کیونکہ جب مد مقابل یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ یعنی جو سب سے بڑا دین ہے، جو مذہب ہے، وہ اسلام ہی ہے، تو یقیناً وہ تو وہی کچھ کریں گے، اپنے دین کے پرچار کے لیے ہی کام کریں گے. تو وہ کسی دوسرے دین کو تو نہیں نہ تسلیم کریں گے اور نہ ہی وہ اس کی ترویج ہونے دیں گے. تو اسی طرح انہوں نے مطلب وہ جو غاصب حکومت تھی، انہوں نے امریکہ کے زیر سایہ رہتے ہوئے یہ کرتے رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے رہے ہیں. اور آخر کار آپ کو یہاں پہ روکوں گی، ایک کال ہم لیتے ہیں. ہاں تو بالکل، کال بہت ہمارے لیے ضروری ہے. ہم تو چاہتے ہیں آج کا ٹاپک کچھ ایسا ہے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن کو. ظفر بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جی محمد علی بھائی، علیکم السلام. بہت اچھا کلام، بہت اچھا کلام. جی جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. بھی بہت اچھی تھی ماشاءاللہ جس نے لکھی ہے. جی جزاک اللہ، ماشاءاللہ، آپ کا بہت شکریہ. آپ کے پہلے میں ٹاپک سے آنے سے پہلے ایک بات کروں گا. ابھی آپ نے خبروں میں کہا تھا کہ یہ جو انجری وغیرہ اسپورٹس مینس کو ہو جاتی ہیں، جی دیکھیں کہ ہمارے پاس ڈاکٹر اجاز صاحب ہیں، میرے اہل تشیع بھائی ہیں، وہ مختلف ٹی وی پہ چینل پہ آتے رہتے ہیں. ان کا سپورٹس بھی بہت اچھا لنک ہے ان کا. تو ادھر لارڈز میں ہی ہوتے ہیں. تو ان کو بھی بولا تھا اور نجم سیٹھی صاحب کو بھی بتایا تھا، کیونکہ میں تو خود اپنا کیا کہتے ہیں مارشل آرٹس کا بھی میں جانتا ہوں. جی جی. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر پاکستان کی ٹیم کے اندر سوئمنگ کو اور مارشل آرٹس کو اگر اس کو کمپلسری کر دیا جائے تو میرے خیال سے انجری کے جو چانسز ہیں وہ لیس دین 1% ہو جاتے ہیں. یقیناً کم ہوتی رہتی. لیکن اس دو چیزوں کو اگر پاکستانی ٹیم کے اندر شامل کر دیے تو مجھے پتا ہے کہ اس کو نہ کوئی دنیا کی ورلڈ کی ٹیم ہرا سکتی ہے. اور یہ جو انجریز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ جو لیزینس ہوتا ہے نا، ان کے اندر سے دور ہو جائے گا. اصل میں محمد علی بھائی میں ایک بات کروں کہ اصل میں ہم پاکستانی ہیں اور کھانے پینے کے شوقین ہیں. ہم جب وہ اس میدان میں اترتے ہیں، کوئی کیمپ وغیرہ لگتا ہے، تمام پلیئرز جو ہیں وہ تھوڑا 1-2 ہفتہ پہلے کچھ کھانا پینا تھوڑا نارمل کر دیتے ہیں. لیکن جب میدان سے وہ کیمپ سے باہر نکلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ کیونکہ کھانے پینے کے شوقین لوگ ہیں، تو پھر جب وہ کھانا پینا کرتے ہیں تو پھر وہی ہمارا بدن، ہمارا باڈی جو ہے اسی لیول پہ آ جاتا ہے. تو جب پھر ہم یقین جانیے میں اپنا علانیہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستانی ٹیم اگر مجھے اپنا اس کوچنگ کے اندر مجھے اگر ان کا پاکستانی ٹیم کا کوک رکھ لیں، میں یقین جانیے کہ مجھے 1 سال دے دیں. 1 سال کے بعد اگر ہماری پاکستانی ٹیم کو اگر کوئی دنیا کی کوئی ٹیم ہرا دے،
کسی بھی میدان کے اندر. تو میں آپ کو جو ہے نا میں اپنا کیا کہتے ہیں میں اپنے الفاظ میں کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. یقین جانیے کہ میں نجم سیٹھی صاحب کو میں ہو سکتا ہے کہ میں اپلائی بھی کروں کہ ان کی جو خوراک ہے اس کے اوپر جو مجھے پتا ہے کہ اسپورٹس مین کی خوراک کیا ہوتی ہے, تو میں خود اسپورٹس مین ہوں نا اپنا, اس لیے تو مجھے پتا ہے کہ اسپورٹس مین کو کس طرح مینٹین, اور میں نے یہاں پہ لرن کیا ہے کہ جو پاکستان میں ہم لرن نہیں کرتے, جیسے ہم کشتیاں بھی کرتے تھے, بھاگتے تھے بھی, سب کچھ کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود ہماری وہ صحت نہیں ہوتی تھی جو. لیکن جب میں نے جیپنیز سے اسپورٹس کا اور یہاں کی اسپورٹس کا جو انالیسس کیا, دیکھا کہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. ہمارے پاس ویدر بہت اچھا ہے, ہمارے پاس خوراک بہت اچھی ہے, ہماری باڈیز بہت اچھی ہیں, ہماری جینز بہت اچھی ہے, لیکن وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس وہ نالج نہیں ہے کہ جس سے ہم اس کو اچھے طریقے سے اس کو یوز کر سکیں. تو یہ لمبی بات ہو جائے گی. آپ آتے ہیں انقلاب ایران کے, ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ نا کیا کہتے ہیں کہ ہم سلوٹ کرتے ہیں آیت اللہ خمینی صاحب کو. اپنا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے کہ انہوں نے بڑا اچھا کیا کہتے ہیں ایک سٹیپ لیا, اور اپنی ساری زندگی انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنے بینک اکاؤنٹ بناتے یا جائیداد بناتے, تو ان کی سوچ اور ان کی فکر کہ آج ہم دنیا والے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے انقلاب, اس طرح کوشش کرنی چاہیے اور ہم کو ان سے سیکھنا بھی چاہیے. اب میرا سوال یہ ہے پوری دنیا سے, مسلم دنیا سے اور دنیا سے, کہ وجہ کیا ہوئی کہ یہ انقلاب کیوں رک گیا یہاں پہ, اس کی وجوہات کیوں ہیں کہ یہ ایک چھوٹے سے سرکل کے اندر, ایک ہی کنٹری کے اندر اب یہ رک گیا کہ ہماری 54 کنٹری اور دنیا بہت بڑی ہے, اس کو سپریڈ ہونے میں ابھی 36 سال ہو گئے ہیں. ہمیں وہ مشن جو دے کے گئے تھے کہ یہ ہے انقلاب اور ہم نے آگے چلنا ہے, اس کے اوپر آپ کو, مجھے اور بہن کو سوچنا پڑے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہے. کہیں یہ وجوہات تو نہیں ہے, میں پوری دنیا سے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی, کہیں یہ وجوہات نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف جو ایران کے اندر انقلاب آیا, یہ کہیں اس کو ٹائٹل تو نہیں دیا گیا کہ یہ اہل تشیع کے لیے ہی مخصوص ہے, یہ جو شیعہ کمیونٹی اس کے لیے مخصوص ہے. اس کی وجوہات میں اور بھی بیان کرتا ہوں. میرے خیال سے اس کو ایک ٹاپک آج کے نہیں, کیونکہ پھر ایک ٹاپک رکھنا پڑے گا کہ اس کو ابھی ہم نے سپریڈ کس طرح کر سکتے ہیں مزید, اس کو آگے پاکستان کے اندر, سعودی عرب کے اندر, شام کے اندر, مختلف دنیا کے اندر, یہ نہیں کہ صرف اسلامی کنٹری کے اندر, اس کو پوری دنیا میں پھیلنا ہوگا, کیونکہ یہی چیز ہے جس نے انسانیت کی بقا کے لیے اپنا کیا کہتے ہیں کام کرنا ہے. تو یہ کیوں رک گیا یہاں پہ, یہ میرا سب سے بڑا آج میرا کوشچن یہ ہے کہ ٹیل می the 36 years why he stopped there. اگر بس چلتی ہے تو وہ ایٹ لیسٹ ہلکی ہلکی آگے چلتی ہے, لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیوں رک گیا, کہ اس کی وجہ پہ. اینی تو بات یہ ہے کہ اس کی جو انقلاب ہے, اس کے انقلاب کے اندر یہ بھی چیزیں ہمیں ظاہر کرنی پڑے گی, جن لوگوں نے اس انقلاب کے ساتھ ان کا ساتھ دیا, ان قوتوں کو بھی ہائی لائٹ کرنا پڑے گا. ادروائز ہم اپنے بچوں کو نہیں بتا سکیں گے کہ آیت اللہ خمینی صاحب نے جو اپنی پوری زندگی کی سٹرگل کی ہے, وہ سٹرگل کرتے کرتے یہاں تک آج کیسے پہنچ گئے اور کس طرح انہوں نے کامیابی حاصل کی. تو اس کی وجوہات بھی ہم کو بچوں کو بتانی پڑے گی, اور صرف اس کو جو ٹائٹل دے دیا گیا ہے اور یہ پوری دنیا سن رہی ہے کہ یہ اہل تشیع کا, صرف اس سے مخصوص نہ کرے اسلامی انقلاب کو, اس کو سپریڈ کرے دنیا کے اندر اور ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس کے ساتھ وہ جو ساتھی ہیں, جو ان کے جو ساتھی تھے, جو طریقہ کار جو آیت اللہ خمینی صاحب نے اپنایا تھا, اسی طریقے کو دوبارہ پھر اپنا لیں تو میرے خیال سے یہ آگے سپریڈ جائے گا. ادروائز آج کل تو یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف وہی یہی ہے کہ لیڈرشپ بننے کے لیے انسان سب سے پہلے کہتا ہے کہ دولت کی طرف جاتا ہے, کہ میرا بینک اکاؤنٹ اتنا بڑا ہوگا تو میں دنیا کا لیڈر بن جاؤں گا. تو اس طرح لیڈرشپ نہیں ہوتی. لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے کہ جن کے بینک اکاؤنٹ نہیں, ان کے ویژن ہوتا ہے. یہ آیت اللہ خمینی صاحب کا ویژن تھا, وہ زمین پہ بیٹھتے تھے, یقین جانیے ان کے پاس تو پنکھا بھی نہیں ہوتا تھا, ڈیزرٹ میں بیٹھے ہوتے تھے, اتنی گرمی ہوتی تھی, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ اپنا اس ملک کا کوئی اپنا کوئی سربراہ بھی, یہ انقلاب کا کوئی لیڈر بھی ہے. اسی طرح وہی طریقہ اپنایا تھا جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا, اور یہی ان کی کامیابی کا راز بھی تھا. انسانیت کے لیے انہوں نے کام کیا تھا. تو بھارت جتنی بھی دنیا کے انسان جو مذہب سن رہے ہیں, وہ خدایا اس اسلامی ایران کے انقلاب کو کوئی ٹائٹل مت دیں, یہ پوری انسانیت کے لیے انقلاب ہے. اور آؤ مل کے بیٹھ کے پھر اسی پلیٹ فارم سے ہم دوبارہ پھر اگر نہیں آگے چل رہا تو اس کو چلانے کی کوشش کریں, اور اس کی وجوہات کے اوپر ڈسکس کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں. سب کو اسلامی جمہوریہ ایران کا جو انقلاب ہے وہ سب کو مبارک ہو.
خاص طور پہ ان لوگوں کو جو لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ہماری زندگی اب اپنا کیا کہتے ہیں ستیہ ناش مار اس کیپٹلزم نے اور اس زندگی کو سے باہر نکل کے اچھی زندگی کی طرف جانا چاہتے ہیں, انسانیت کی بلا کے لیے جاتے ہیں, تو پھر ان کو آیت اللہ خمینی صاحب کا جو ان کا میسج ہے اس کو آگے پھیلانا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ میری بہن ٹائم دینے کا. بہت شکریہ محمد علی بھائی نے, بہت ہی اچھی باتیں ہمیں انقلاب کے بارے میں بتائیں. اگلی کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن یا علی مدد. یا علی مدد میرے بھائی. جی ہاشم بھائی آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد. جی بہت شکریہ, السلام علیکم اور یا تو علی مدد. بھائی آج کے دن کی مناسبت سے میں 2-3 باتیں آپ سے کروں گا. پہلے آپ سے کچھ اشعار آپ سے شیئر کروں گا. ہر اس مظلوم قوم کے لیے ہے. میں پہلے یہ بات کروں, ستم کا رواج بدلے گا. میں آپ شعر کا آغاز کرنے پہلے سے میری درخواست سن لیں کہ آج 2-3 منٹ نہیں, آج بالکل میں 200-400 منٹ نہیں 200-400 منٹ چاہیے آج ہم کو آپ کے. نہیں میں 3 منٹ سے زیادہ بات نہیں, میں یہ آپ کو تنزن بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آج اس موضوع پہ مجھے بہت سیر حاصل گفتگو چاہیے, اس لیے میں آپ سے توقع کر رہا ہوں کہ آپ ہاشم بھائی آپ میری رہنمائی فرمائیے گا. ضرور میں کروں گا انشاءاللہ. اسی 2-3 منٹ میں انشاءاللہ الحمدللہ جو میری بساط کے مطابق ہوا میں آپ سے بات کروں گا. کبھی تو ظلم و ستم کا رواج بدلے گا. واہ, کبھی تو ظلم و ستم کا رواج بدلے گا. مجھے یقین ہے ایک دن سماج بدلے گا. واہ, یقیناً. فضائیں گونجیں گے اب انقلاب کے نعرے. فضائیں گونجیں گے اب انقلاب کے نعرے. گرو سے نکلے گی دنیا سماج بدلے گا. اصحاب ہوگا غداروں سے تنکے کا. اصحاب ہوگا غداروں سے تنکے کا. میرے نگر سے لٹیروں کا راج بدلے گا. واہ. تو ہاشم بھائی جی, ہم مظلوم کشمیری قوم کی طرف سے, ہم غلام کشمیری قوم کی طرف سے قوم ایران کو آج کے دن کی مبارک ہو. باشعور قوم ہے. اور میں آپ سے ایک بات کروں کہ ان دنوں میں بٹ صاحب کے بیٹے برطانیہ میں آئے ہوئے, اور جہاں بھی ہماری میٹنگ ہوتی ہے یا کوئی بٹ صاحب کی یاد میں کوئی جلسہ منعقد ہوتا ہے یا کشمیری قوم اکٹھی ہوتی ہے تو وہاں وہ سب سے پہلے, یقین مانے میں آپ کو پروف دے سکتا ہوں, وہ سب سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کے کہتے ہیں کہ انہوں نے فرانس میں بیٹھ کے اپنے ملک سے باہر رہ کے اس اپنی قوم کو شعور بخشا. نہ وہاں گن چلی, نہ وہاں جہاد کے نام پہ کوئی ایسی چیز چلی, تو انقلاب ایران آ گیا. یہ قوموں کے بدلنے کے طریقے ہوتے ہیں. اور ہمارے بٹ صاحب بھی امام خمینی صاحب کو لیڈر مانتے تھے, شہید کشمیر محمد مقبول بٹ صاحب. ایسے ہوتے ہیں لیڈر جو قوم کو ایک شعور, ذہن, دماغ, سوچ دیں. ایسے لیڈر نہیں چاہیے کوئی جہاد کے نام پہ جائیں گے ہم کافروں سے جہاد کریں گے, فلاں سے جہاد کریں گے اور گنے اٹھا کے بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں. ہمیں ایسا اسلام نہیں چاہیے ہاشم بھائی. ہمیں ایسی جاتی ٹولہ جماعتیں ایسے نہیں چاہیے جو ظلم و ستم کا رواج پوری دنیا میں بکھیرے ہوئے ہیں. جہاں امن لوگ چاہتے ہیں وہاں یہ گنے دیتے ہیں لوگوں کو. ہمیں ایسا ہی لیڈر چاہیے امام خمینی جیسا, ہمیں ایسا ہی لیڈر چاہیے نیلسن منڈیلا جیسا, ہمیں ایسا لیڈر چاہیے جس نے ویتنام کی جنگ لڑی اور امریکہ سے آزادی چاہی اور منوا دیا اپنا لویا. ہمیں ایسا ہی لیڈر ریاست جموں کشمیر کے پورے 84,471 مربع میل کا رقبہ ہے, جس میں کچھ حصہ چین کے قبضے میں ہے, کچھ حصہ پاکستان کے قبضے میں ہے, کچھ حصہ جو ہے نا ہندوستان کے قبضے ہے. ہم پورے ریاست جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں. لیکن میرے بھائی آج کے دن ہر وہ قوم جس ملک میں انقلاب آ گیا ہے یا نہیں آیا, وہ قوم آج ہمارا ساتھ دے. ہم اس مظلوم کشمیری رہنما شہید کشمیر محمد مقبول بٹ کا جست خاکی جو دلی کی تہاڑ جڑ, میں روز بات کرتا ہوں, روز ہی ہوتی ہے الحمدللہ. مجھے پتہ ہے میرا پیغام جاتا ہے, جو مظلوم لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ چلیں گے. کل کا دن جو ہے نا وہ ہندوستان کی ایمبیسی کے سامنے ہماری پٹیشن دائر ہوگی, ہمارا کیس دائر ہوگا کہ ہم اپنے اس لیڈر کا وہ جو جست خاکی ہے وہ اپنے ملک میں لائیں. کتنی بڑی مظلومیت ہے میرے بھائی کہ پاکستان کی بیوروکریٹ, پاکستان کی ایجنسیاں, پاکستان کے بڑے بڑے ادارے جو اپنے آپ کو ملوہ بنوا رہے ہیں کہ وہ ایک لیڈر کا یہ ہماری مدد نہیں کر سکتے. اور یہ کیا کشمیر کو آزاد کروائیں گے؟ یہ کوئی نہیں کروا سکتا. بٹ صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ نے جنگ لڑنی ہے تو آپ پتھروں سے لڑیں گے, آپ اپنی لکڑیوں سے لڑیں گے, آپ کسی کے سہارے مدد نہیں چاہیں گے یا نہ کسی سے مانگیں گے. اگر کوئی ہماری مدد کرے گا تو وہ مظلوم باشعور دنیا کی ہر قوم کرے گی جو یہ چاہتی ہے کہ کشمیر کو, ریاست جموں کشمیر کو آزاد کیا جائے, خود مختار کیا جائے.
دونوں ملکوں کی رونقیں بحال ہوں گی، چاہے وہ ہندوستان ہے چاہے وہ پاکستان ہے. ہمیں ایسا پاکستان نہیں چاہیے جو 1947 میں آزاد ہوا تھا اور آج تک غلام ہے. جاگیرداروں، غاصبوں، ظالموں کا قبضہ ہے، چاہے اس میں لیڈر ہوں، سیاستدان ہوں، ملا ہوں، مسجد کے امام ہوں، یہ سب کے سب لٹیرے ہیں، یہ قوم کو لوٹ رہے ہیں. میرے بھائی، حق اور سچ کا پیغام ہدایت ٹی وی سے جاتا ہے. پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ پنجتن پاک ہمیں ہدایت ٹی وی کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو ترقی عطا فرمائے. میری بہن اور ہاشم بھائی، میں آپ سے گزارش کروں گا، پوری دنیا سن رہی ہے، مجھے جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے، تھوڑی بہت ظاہری سی بات ہے ہر انسان کو، میں آپ سے کہوں گا میرے لیے دعا کریں. میرے بھائی فاروق نظر اور سائمہ بہن بیٹھتی تھی تو جب بھی میں ان سے ذکر کرتا تھا تو یقین مانے کہ میرا وہ کام ہو جاتا تھا. میں دعوے سے کرتا ہوں آپ سے، اور ہو بھی گیا ہے 1 سال کے اندر اندر. لیکن الحمدللہ آپ نے کہا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان جو وہ بالکل پورے کا پورا ہم پہ اترا ہے. ہاں، انسان کی اگر 100 خواہشیں ہیں تو 99 اگر پوری ہو جائیں تو 1 نہ ہو تو پھر بھی اللہ پاک کا شکر. اگر 99 نہ بھی ہو 1 ہو جائیں تو پھر بھی اللہ اور پنجتن پاک کا شکر. وہ میری خواہش اللہ پاک نے پوری کر دی ہے محمد اور آل محمد کے صدقے سے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے صدقے سے، اور میری منت جناب امام حسین علیہ السلام کی مجلس سے ادا ہوگی الحمدللہ. انشاءاللہ ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. جا علی مدد. جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی، اور آپ ہماری ہر سانس کے ساتھ آپ کے لیے دعا ہے. ہر مومن کے لیے، ہر مسلم کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت کے صدقے میں جو بھی آپ کی شرعی جائز حاجات ہیں میرا اللہ وہ پوری فرمائے. آمین ثم آمین. تو کالر ہے میرا خیال، کال لیتے ہیں. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن بھائی، ظفر بھائی آپ کو بھی سلام ہو. جی السلام علیکم میرے محترم، خوش آمدید. آج آپ کا ٹاپک بہت پیارا ہے، انقلاب. جی انقلاب کے یوں ہجے بنتے ہیں نا، الف نون کاف الف لام الف بے. جی تو اس کو یوں میں ایکسپلین کروں تو میرے خیال میں غلط ہو تو مجھے بتا دیں. نہیں آپ یقیناً کچھ نہ کچھ. اگر نہیں نظام قابل قبول، اٹھو لڑو اور بدل دو. واہ ایسے بنتا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. اس بات کی آپ کو خصوصاً میں آپ کو داد دے رہا ہوں کہ بہت اچھی بات، بہت اچھے الفاظ آپ نے چنے ہیں اور بہت نئی چیز، اچھی بات ہے ماشاءاللہ. یعنی اس میں کوئی میرے خیال میں نے کوئی کمی تو نہیں چھوڑی ہوگی. نہیں آپ نے سارے لفظوں کو استعمال کیا ہے تو اس میں یہی بنتا ہے پھر، اور آپ کی سوچ کو میں داد دے رہا ہوں ماشاءاللہ. جی اور انقلاب 2 قسم کے ہوتے ہیں. جی ایک انقلاب وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی جسم شامل ہوتا ہے، ایک انقلاب ہوتا ہے جس میں آپ کی روح اور سوچ شامل ہوتی ہے. جی اور وہ انقلاب جس میں روح اور سوچ شامل ہو کے جسم کو شامل کرے، جی اس کو کہتے ہیں حقیقی انقلاب. جی جو آپ کو ایران میں نظر آیا، بالکل، جس میں روح بھی تھی، حقیقت بھی تھی، اور جسمانی طور پہ لوگوں نے شہادتیں بھی دی. بالکل. یہ اس کا نام ہے انقلاب. جو انسان جو اپنے قوم کے لوگوں کے ذہنوں کو بدل دے وہ اسے انقلاب کہتے ہیں. یہ انقلاب نہیں ہے کہ 2 نعرے لگائے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاہو مرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کے سے دکان کو نہ میسر ہو نہ روزی، اس کے خرگوشہ گندم کو جلا دو. خوشہ گندم جلانا آسان ہے، اس کو جلا سکتے ہیں آپ، لیکن جلے ہوئے کھیت کو دوبارہ آباد کرنا اس کا نام انقلاب ہے. صحیح، بالکل صحیح کہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی انقلاب میں وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. یہ ساری چیزیں انقلاب میں اس وقت ظفر بھائی اور بہن ملتی ہیں جب اس کے آگے کچھ مقاصد ہوں، ان کے لیڈر کے با عمل، با کردار اور با ہمت ہو. تو یہ چیز آپ کو اس وقت ملے گی جب آج دنیا کے کسی علاقے میں، کسی ملک میں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں بلاؤ کمینی کو، یا اللہ بھیج کمینی کو جو اس ظالم کا کلا کما کرے. بالکل صحیح بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہر دل کی آواز ہو، چاہے وہ دشمن ہو چاہے وہ دوست ہو، لیکن اس کے دل کی آواز یہ ہے جہاں ظلم ہو وہاں کمینی ہو. اس کا نام ہے لیڈر ہونا.
تو لیڈر بننے کے لیے باعمل با کردار ہو کے دکھانا پڑتا ہے، جو کہ میرے خیال میں یہ ساری کوالٹی آیت اللہ خمینی کے روح میں، دل میں اور بدن میں اور انسان ہونے کے ناطے ان کے اندر تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کی قربانی دی، بالکل، انہوں نے 17 سال عراق میں جلا وطنی کی، انہوں نے پیرس میں 3 سال گزارے، لیکن اپنا عمل، اپنا مقصد وہ آپ نہیں چھوڑا، بلکہ یہاں تک کہ عمل یہ کر کے دکھایا کہ خون کی بوتلیں لگی ہوئی ہیں، 2 آدمی نے پکڑا ہوا ہے لیکن نماز نہیں چھوڑی، نماز پڑھ کے دکھائی۔ کس حالت میں بھی نماز پڑھو گے تو تمہارا ساتھ خدا کا ساتھ ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو مقصد تھا، اس مقصد کے لیے انہوں نے بیٹے قربان کر دیے، لیکن یہ نہیں کہا، کیوں؟ مقصد یہ تھا کہ دیکھیں کہ اگر اسی شہید، اسی خمینی لیڈر کو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تو اس کا لنک کس کے ساتھ ہے؟ اس کا لنک ان کے ساتھ ہے جو کربلا میں اپنے مقصد کے لیے مدینے سے چلے تھے، 72 تھے، اور 72 کے 72 رہے، لیکن ایک 73واں ہر بھی آ ملا، دشمن کا چھوڑ کے مل کے آ کے ان کے ساتھ مل گیا، موت کے وادی میں چلا گیا، لیکن ادھر سے ادھر کوئی نہ گیا۔ تو یہ ان کے ماننے والے ہیں جو 72 کے لے کے چلے تھے اور 72 نے قربانی دے کے دین بچایا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انقلاب لانا اس طرح قائم ہو سکتا ہے جب تک کہ کوئی لیڈر ایسا نہ آئے جو آپ کی روح کو، آپ کی سوچ کو نہ بدل دے۔ تو سوچ کو بدلنے کے لیے ایک باعمل لیڈر کی ضرورت ہے، جو ہم ایران والوں کی خوش قسمتی کہ انہیں مل گیا، اور انہیں ملا، بلکہ ان کے ذریعے دنیا عالم کے مسلمان جو زندہ جاگتے ہیں، باغیرت ہیں، ان کو مل گیا، جو داعش القاعدہ کی طرح بے غیرت ہو کر اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو اٹھا کر غلام بنا کر بازاروں میں فروخت کرتے ہیں، یہ ان کا لیڈر نہیں ہے۔ یہ نہ اس اسلام کا لیڈر ہے، نہ اسلام کی تبلیغ کرنے والا ہے۔ یہ تو رحمت اللہ عالمین کے اسلام کو آگے بڑھانے والا تھا۔ یہ بڑا ایک واقعہ ختم کرتا ہوں، ایک واقعہ سنا کے میں ایران گیا ہوا تھا، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک عالم جو ہے وہ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، تو مجھے جو ایرانی ساتھ بیٹھا اس نے بتایا آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا۔ وہ کہنے لگے یہ وہ عالم ہے جو خمینی کا دایاں بازو تھا۔ تو پوچھا تو کیا ہوا اس سے؟ وہ کہنے لگا کہ اس کا بیٹا شاہ کا جو تھا حمیتی تھا، تو پولیس اسے پکڑ نہیں رہی تھی کیونکہ یہ بیٹا اس کا تھا جو آیت اللہ خمینی کا دایاں بازو تھا۔ تو انہوں نے، پولیس نے آ کے کہا کہ جی دیکھیں جی آپ کا بیٹا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہم آپ کی وجہ سے پکڑ نہیں۔ انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ۔ وہ گیا، انہوں نے کہا بیٹا تجھے دین چاہیے یا شاہ چاہیے؟ انہوں نے کہا جی میں شاہ کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے پکڑ کے اسے گولی سے اڑا دیا۔ انہوں نے کہا مجھے دین چاہیے، مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے۔ تو انقلاب لانے کے لیے بھائی میرے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جیسے کہ کربلا والوں نے انقلاب لائے، دین کو بچایا تو اکبر کی قربانی دی، بھائی کی قربانی دی، بیٹے کی قربانی دی، بھتیجے کی قربانی دی۔ تو انقلاب لانے کے لیے قربانیاں مانگتی ہے، اور انقلاب ہمیشہ قربانیاں مانگتا ہے۔ تو قربانیاں دینے والا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ اگر اس راستے پہ جو آل محمد کے راستے پہ آؤ گے، کربلا والے راستوں پہ آؤ گے، لبیک یا حسین کہو گے، تو یہ قربانیاں دو گے، تو پھر انقلاب آپ کے سر پہ کھڑا ہے اور انقلاب آپ کے ساتھ ہے۔ اور اگر داعش والوں کے ساتھ جاؤ گے، یزیدیت کا ساتھ دو گے، پھر انقلاب کہتے رہو گے، انقلاب نہیں آئے گا، بلکہ وہاں پہ دہشت بربریت بڑھے گی، اور بربریت سے ہر انسان کو نفرت ہوتی ہے قدرتی طور پہ۔ لیکن لبیک یا حسین کہنے سے آپ انقلاب لانا چاہتے ہو تو باعمل ہو کے اسی طریقے سے کھڑے ہو جاؤ جس طرح کے امام چاہتے ہیں، اسی طریقے سے کھڑے ہو کے انقلاب مانگو گے، انشاءاللہ انقلاب آپ کے دروازے پہ کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، جزاک اللہ جی، بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی، جزاک اللہ۔ ہم کی مزید کالز جو ہے وہ لیتے رہیں گے، بہت ہی سیر حاصل گفتگو جو ہے اس وقت جاری ہے۔ ہمارے جو ناظرین ہیں اور ناظرات ہیں وہ اپنے خیالات سے ہمیں انقلاب کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انقلاب قربانیاں مانگتا ہے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔